السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں بدھ کی رات اور جون کی 24 تاریخ، جبکہ پاکستان میں جمعرات کی صبح اور جون کی 25 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج تھوڑا ذکر ہوگا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ذکر ہوگا واشنگٹن میں ایران جنگ کا اثر کتنا زیادہ اور کن کن رنگوں میں اب سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ جو امریکہ کی سیاست ہے وہاں پر تو نظر آ رہا ہے، لیکن اب اس کے جو اثرات ہیں، جھٹکے جو ہیں، وہ اب واشنگٹن میں زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اور تھوڑا ذکر بینجامن نیتن یاہو کا ہوگا، جو کہ ایران جنگ کے بعد شاید سب سے زیادہ بڑے ہارے ہوئے کھلاڑی نکلے۔ اور کچھ ذکر امریکہ اور متحدہ عرب امارات کا بھی ہوگا، ان کے تعلقات کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور ایک اور بہت اہم خبر، وہ جو مصنوعی ذہانت ہے، اس کے حوالے سے، اور اس کا امریکہ میں مہنگائی سے کیا تعلق ہے، اس پر تھوڑا ذکر کریں گے۔ اور کچھ ذکر آزاد کشمیر میں فوڈ شارٹیجز کا۔ چلتے ہیں پہلے موضوع کی جانب، جو میں نے ابھی بیان کیے ان میں سے نہیں ہے، وہ وینیزویلا سے آ رہی ہے۔ وہ وینیزویلا سے بڑی خبر کہ آج وہاں پر خوفناک زلزلے آئے، ایک نہیں دو زلزلے آئے۔ اور جو یو ایس جیولوجیکل سروے ہے، اس کے مطابق ان کی جو شدت ہے ریکٹر سکیل پر، وہ ایک جو زلزلہ تھا اس کی شدت 7.5 تھی، اور دوسرے کی 7.2 تھی۔ اس کے بعد وینزویلا کی حکومت نے وہاں پر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ جس علاقے میں یہ ہوا، یہ ساحلی علاقہ ہے، اور کیراکاس جو کہ وینزویلا کا دارالحکومت ہے، وہاں سے کوئی 168 میل دور ہے، جنوب میں واقع ہے۔ اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، بہت زیادہ بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، اور ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اور دوسرے ادارے اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اموات کی تعداد 10,000 تک ہو سکتی ہے، یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ممکنہ طور پر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ وہاں پر سرچ اینڈ ریسکیو کا کام شروع ہے، بہت سارے لوگ کھلی سڑکوں پر جو ہے اپنی زندگی یہ جو چند گھنٹے ہیں گزار رہے ہیں، کیونکہ خوف ہے کہ آفٹر شاکس آ سکتے ہیں۔ اگر مزید آفٹر شاکس آئے یا دوبارہ زلزلے کے جھٹکے آئے تو اس میں مزید لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ تو وہاں پر بہت زیادہ خوف ہے اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہے۔ اگر وہاں یعنی وینزویلا میں قدرتی آفت کی وجہ سے تباہی آئی ہوئی ہے، تو پاکستان میں پاکستانی حکومت اور ریاست کی وجہ سے تباہی شروع ہو چکی ہے۔ میں اس تباہی کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ پاکستان اپنا کشمیر کے حوالے سے مقدمہ اپنی ہی سرحدوں کے اندر گوا رہا ہے، بھول رہا ہے، اور اس کو ہار رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو پیش کرتا ہوں۔ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرکس کو روکا جا رہا ہے، خوراک کی رسد کو روکا جا رہا ہے۔ 1 منٹ کی ویڈیو ہے، تھوڑا اس پہ توجہ فرمائیے، پھر اس پر میں بات کرتا ہوں۔ شہرک کو آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں۔ کشمیر ہماری شہرک ہے، شہرک کا آٹا بند کر کے رکھا ہے، شہرک کی گندم بند کر کے رکھی ہوئی ہے آپ نے، یہ ہماری شہرک ہے۔ ان لوگوں کے آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں رہا، اور اسی طرح سے آپ ان کو متنفر کر رہے ہیں۔ اس میں بھائی جان کیا لگا؟ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص جو کہ کوئی عام شہری ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر جو دسیوں کی تعداد میں ٹرکس ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، گندم اور دوسری جو خوراک کی اشیاء ہیں ان کی رسد کو ریاست روک رہی ہے۔ وجہ، راولہ کوٹ میں ان ہزاروں افراد کا اجتماع جو اس وقت بھی جاری ہے۔ 17 دن ہو گئے ہیں، 17 دن کہ آزاد کشمیر بند ہے، اس کے کئی شہر بند ہیں، لیکن پاکستان کی اس ریاست کے یعنی کان پر جوں تک نہیں رینگتی، جو کہ آج بھی اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کا کیس تو جائز ہے، لیکن یہ جو ناجائز کام انہوں نے آزاد کشمیر میں شروع کیا ہوا ہے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے کا یہ پروجیکٹ جو شروع کیا ہوا ہے، جس میں ان کو مسلسل صرف اور صرف شکست کا سامنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو شخص بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کشمیریوں کو خود دور کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، تو آپ تو اپنی شہرک خود ہی کاٹ رہے ہیں۔ کیا اس بات میں حقیقت نہیں ہے؟ یہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ لیکن آزاد کشمیر میں حالات بہت زیادہ کشیدہ بھی ہیں اور بہت زیادہ افسوسناک بھی ہیں، اور یہ آرٹیفیشلی کریٹڈ ہے۔ حکومت اور ریاست اس کی ذمہ دار ہے۔ تھوڑا ذکر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا۔ آج پاکستان کے فارن آفس نے، جو اسپوکس مین ہے طاہر حسین اندرابی، انہوں نے یہ یعنی اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا جو نیا دور ہے
وہ ممکنہ طور پر آئندہ منگل کے دن شروع ہوگا سوئٹزرلینڈ میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ایک اچھی پیش رفت ہے۔ جہاں مذاکرات ایک اچھی پیش رفت ہے، وہیں امریکہ کے اندر اب اس نے اپنے سیاسی رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ آج امریکہ کے چند اخبارات میں یہ خبریں مسلسل گردش میں تھیں کہ کس طریقے سے واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں اب باقاعدہ مختلف اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ افراتفری مچ چکی ہے، سیاسی افراتفری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صدر ٹرمپ نے اپنی ہی پارٹی کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایران کے ساتھ جاری جنگ کا دباؤ ان کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ اب ان اندرونی طور پر جو ان کی اپنی پارٹی ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں، یعنی پارٹی کے اندر اور یورپین اتحادی، دونوں کا جو ان کے اوپر پریشر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اس پر ان کو غصہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اب واشنگٹن میں جو کچھ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہوا، تو پہلی اطلاع یہ آئی کہ رات کو 2:38 پر ایک سوشل میڈیا پر ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا گیا جو کہ نیو یارک میں ہونے والے سیاسی جلسوں کی فوٹیج تھی بیسیکلی۔ وجہ کل میں نے بیان کی تھی کہ یہاں پر ڈیموکریٹک پرائمریز ہوئی، جہاں پر کہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ کینڈیڈیٹس نے الیکشن جیتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو انڈورس کیا تھا نیو یارک کے سوشلسٹ میئر زہران ممدانی نے۔ یہ وہ تمام افراد ہیں جو جیتے ہیں جو کہ اسرائیل کے مخالف ہیں۔ یاد رکھیے کہ نیو یارک اسرائیلی لابی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود لوگوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا جو کہ اسرائیل کے خلاف اپنی رائے دے رہے تھے، جنگ کے خلاف رائے دے رہے تھے۔ اور اس کا اب جو پریشر ہے وہ رات کو 2:38 پر اس ٹویٹ کے ذریعے سامنے آیا۔ یہ ٹویٹ جو تھا یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹویٹر پر لکھا بھی کہ جی خوبصورت امریکہ کبھی بھی کمیونسٹ ملک نہیں بنے گا۔ انہوں نے براہ راست جو نیو یارک میں ہاؤس سیٹوں کی جو پرائمریز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، انتخابات میں جیتے والے ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدواروں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے میئر ممدانی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن یہ ایک محض سیاسی ٹویٹ نہیں تھا، بلکہ یہ چند گھنٹوں بعد اپنی ہی پارٹی کے اندر آنے والے ایک بڑے طوفان سے دھیان ہٹانے کی کوشش تھی۔ آج دوپہر کو واشنگٹن اس وقت تقریباً یعنی سیاسی طور پر سکتے میں آ چکا تھا جب ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ ایک اس بائی پارٹیزن بل پر دستخط نہیں کریں گے جس کی منظوری امریکی سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے دی تھی۔ یہ بل کس سے متعلق تھا؟ یہ امریکہ میں جو ہاؤسنگ کی کاسٹ ہے، رہائشی سہولیات کو بڑھانے کے لیے بنیادی طور پر یہ بل منظور کیا گیا، اور دونوں پارٹیوں نے یہ مل کر یہ بل منظور کیا تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے یہ تقریب یہ کہہ کر منسوخ کر دی کہ سب سے پہلے آپ نے سیو امریکہ ایکٹ کو منظور کرنا ہے۔ اب سیو امریکہ ایکٹ ہے کیا؟ اس وقت سیو امریکہ ایکٹ ایک ایسی قانون سازی ہے جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکی کانگریس اس کی منظوری دے۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں تو منظور ہو جائے گا، سینٹ میں منظور نہیں ہو رہا، باوجود اس کے کہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی تعداد ڈیموکریٹ سے زیادہ، اکثریت ہے ان کے 51 سینیٹرز ہیں ان کے، لیکن وہاں پر اپنی ہی پارٹی کے لوگ اس کے خلاف ہیں۔ اب کیوں خلاف ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس بل میں اور بہت کچھ ہے، لیکن ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر امریکی الیکشنز میں جتنے بھی لوگ ووٹ ڈالیں گے تو ان کو اپنی شہریت کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے اب سینٹ میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس خبر کے بعد صدر ٹرمپ کی ملاقات اپنی ہی پارٹی کے سینیٹرز کے ساتھ ہوئی۔ اب اس ملاقات کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی ہی یعنی سیاسی طور پر دھماکہ خیز ہیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ شاؤٹنگ میچ ہوا، یعنی وہاں پر صدر ٹرمپ اور کچھ سینیٹرز کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ ان میں وہ سینیٹرز بھی شامل تھے جنہوں نے کہ اس سے قبل یعنی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی جو تحریکیں آئیں ان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ آج ان کے خلاف صدر ٹرمپ نے کافی بولے بھی، بلکہ وہاں پر جو سب سے زیادہ گرمی سردی ہوئی وہ لوزیانہ سے جو سینیٹر ہیں بل کیسیڈی، ان کے ساتھ ان کا کافی زیادہ یعنی گرمی سردی اس وقت ہوئی جب بل کیسیڈی کھڑے ہوئے اس اجلاس میں اور ٹرمپ سے کہا کہ آپ نے ہمیں ایران جنگ کے متعلق مکمل طور پر آگاہ نہیں کیا اور کوئی اپڈیٹ نہیں دیا، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، یعنی اس کا فیوچر کس طرف جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جب سینیٹر بل کیسیڈی نے یہ سوال اٹھایا تو صدر ٹرمپ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو لوزر کا لقب دیا کہ آپ ایک لوزر ہیں، یعنی آپ ایک ہارے ہوئے شخص ہیں، جس پر کہ سینیٹر نے کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھے اس زبان میں
میرے ساتھ کلام کریں یا مجھ سے بات کریں۔ تو وہاں پر کافی گرمی سردی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ باہر آئے تو انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پارٹی متحد ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میڈیا کچھ اور تصویر پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نیٹو کے سربراہ مارک روٹے نے بھی وہ وائٹ ہاؤس پہنچے، اور وہ بڑی دلچسپ ملاقات تھی کیونکہ صدر ٹرمپ نیٹو سے بالکل ناخوش ہیں، اور جو مارک روٹے ہیں انہوں نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے ساتھ پوسٹر بورڈز لائے، جس میں وہ دکھانا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے نیٹو ممالک اب اپنے جو دفاعی بجٹ ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ اس پر ناراض تھے، نیٹو پر ناراض تھے، اور انہوں نے کہا کہ یورپین ممالک نے ہماری اس وقت مدد نہیں کی جب ہمیں اس کی ضرورت تھی، یا جب ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس پر انہیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ اور پھر آخر میں انہوں نے ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے نیٹو سے اور یورپین سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ تو یوں واشنگٹن میں اس وقت جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں یا جو باہر بیٹھے ہیں، سب کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر ایک تذبذب کی کیفیت ہے، پارٹی کے اندر دراڑیں ہیں، تقسیم ہے، اور پارٹی کے آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ پریشانی ہے۔ دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی 4-5 مہینے رہتے ہیں، لیکن جو اس وقت معاملات ہیں تو کوئی اتنے زیادہ یعنی اچھے نہیں ہیں۔ اگر معاملات ریپبلکن پارٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو معاملات ایران جنگ کے بعد یا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری رائے میں بنیامین نیتن یاہو اس جنگ کا سب سے بڑا ہارا ہوا کھلاڑی ہے۔ بنیامین نیتن یاہو نہ تو یہ جنگ جیت سکے، نہ وہ ایران میں رجیم چینج کر سکے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ جی ہم رجیم چینج کریں گے، نہیں کر پائے۔ نہ وہ ایران کا ایٹمی پروگرام اس طریقے سے ختم کر پائے جو انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا، نہ وہ ایران کا میزائل پروگرام ختم کر پائے جس کا انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا، نہ وہ حزب اللہ کو جو ہے شکست دے پائے جس کا انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا۔ اسرائیل کے جو بارڈر ریجنز ہیں وہ اس وقت بھی انتہائی غیر محفوظ ہیں، کیونکہ حزب اللہ کے اٹیکس آج بھی چل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اسرائیل اس وقت لبنان کے تقریباً 20% جغرافیہ پر قابض ہے۔ یہ تو ان کے اندرونی مسائل ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی نیتن یاہو کے لیے صورتحال بہت بری ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو یہاں نیو یارک میں جو پرائمریز ہوئیں تو وہاں پر وہ کینڈیڈیٹ ہارے جو کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، وہ کینڈیڈیٹس جیتے جو کہ اس وقت کی اسرائیلی حکومت کی جنگی پالیسی سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، جبکہ جو آ، امریکہ کے باقی حصے ہیں وہاں پر جو جو جوش لابی ہے انہوں نے کافی پیسہ لگایا، وہاں پر بہت سارے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، اسپیشلی وہ جو کہ سر ٹرمپ نے ان کو انڈورس کیا تھا، انہوں نے میرا خیال 16-17 کو کیا تھا، سارے جیتے ہیں۔ لیکن کم از کم نارتھ ایسٹ میں، نیو یارک میں جو ریزلٹس آئے ہیں تو وہ ایک ٹریلر ہے جو کہ نومبر میں اس کی پوری فلم جو ہے وہ چلے گی، پھر پتہ لگے گا۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ نیتن یاہو کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ واشنگٹن میں بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں، واشنگٹن میں پولیٹیشینز کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اب امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات بہت زیادہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے جے ڈی وینس کا حالیہ دنوں میں وہ بیان دیکھا جس میں کہ انہوں نے اسرائیل کو باقاعدہ ایک شٹ اپ کال دی تھی اور ان کو وارننگ دی تھی۔ ٹرمپ بھی بار بار اسرائیل کے اختلاف کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ اسپیشلی لیبنان کے حوالے تھے۔ تو اسرائیل جہاں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے، وہاں اب امریکہ میں بھی اس کی اس طریقے سے یعنی جو سپورٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں امریکہ میں بھی اب نیتن یاہو کافی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو کہ نیتن یاہو ہمیشہ جس کو کیپٹلائز کرتے تھے یا استعمال کرتے تھے، وہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ان کی سپورٹ تھی۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جو قربتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ریپبلکن پارٹی کی قیادت ہے ان کا اور جو نیتن یاہو کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس پر بھی ہو رہا ہے۔ تو نیتن یاہو وہاں پر بھی کافی زیادہ علیحدہ رہ گئے ہیں۔ ایک اور جو وعدہ نیتن یاہو نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں گے، سعودی عرب ابراہیمک ایکارڈز کا حصہ بنے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو گویا سب سے بڑا جو لوزر اس پوری جنگ کا اب تک سامنے آیا ہے وہ بنیامین نیتن یاہو ہے۔ کچھ ایسا ہی حال متحدہ عرب امارات کا بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات گلف کنٹریز میں یا گلف ممالک میں وہ واحد ملک ہے جو کہ اس وقت اسرائیل کے سب سے قریبی ہے، سب سے قریبی اتحادی ہے۔ یعنی بحرین بہت زیادہ قریب ہے اسرائیل کے، اور ساتھ ہی متحدہ عرب امارات، لیکن متحدہ عرب امارات شاید بحرین سے بھی 2 قدم آگے ہے۔
لیکن اس جنگ نے وہاں پر بھی لوگوں کی رائے کو تبدیل کر دیا۔ امریکی میڈیا میں اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو متحدہ عرب امارات کے شہری ہیں، آج واشنگٹن پوسٹ میں دیکھ رہا تھا، ایک بڑی تفصیلی رپورٹ آئی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹرمپ انٹرنیشنل گولف کلب دبئی میں قائم کیا ہے۔ کہتے ہیں وہاں پر جو ممبرز ہیں، پہلے ممبر شپ بڑے شوق سے لوگ لیتے تھے، لیکن اب وہاں پر اتنے زیادہ یعنی پرجوش نہیں ہیں جو ان کے ممبرز اس وقت بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی کمپلینٹ سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو یہ گلہ ہے کہ جنگ کے دوران امریکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا نہیں ہوا جیسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ گرچہ اس وقت بھی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو انہی گلف کنٹریز کا دورہ کر رہے ہیں، متحدہ عرب امارات جا چکے ہیں، جہاں پر انہوں نے اماراتی قیادت کی بہت زیادہ تعریف بھی کی، اور ان کو یہ یعنی ایک مرتبہ پھر یعنی ایشورنس دیا کہ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کچھ ایسا ہی ایشورنس انہوں نے کویتی قیادت کو بھی دیا، کیونکہ کویت بھی یہی کمپلین کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اس قسم کا تحفظ نہیں ملا۔ لیکن مارکو روبیو نے ایک مرتبہ پھر یہ ری ایشور کیا کہ ہم جو ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو گلف ممالک ہیں ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ کتنا خیال رکھا جائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اسرائیل اور امریکہ اس جنگ میں ایک ساتھ شامل ہوئے تھے، لیکن جب قومی مفادات کی بات آئی، جب عوامی پریشر سامنے آیا، تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے راستے اچھے خاصے جدا ہو گئے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا، میرا خیال ہے اس میں مجھے کوئی بہت بڑی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جو سیاسی سطح پر جو سپورٹ ہے اس میں واضح کمی نظر آ رہی ہے۔ جو متحدہ عرب امارات کی قیادت ہے، انہوں نے جو محمد بن زائد ہیں ان کے صدر، انہوں نے G7 کے اجلاس میں ٹرمپ کا ذاتی طور پر شکریہ بھی ادا کیا تھا، لیکن جو اوور آل آن دا اسٹریٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل خوش نہیں ہیں۔ آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع میرا خیال تھا کہ میں اس پر ضرور بات کروں گا کہ اس وقت امریکہ میں مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جنگ بھی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر صرف ایک تیل کی قیمتیں مہنگی نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ساتھ یہاں پر بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اس کی وجہ یعنی جنگ نہیں ہے، اس کی وجہ یہاں پر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں وہ ہیں۔ یعنی اس وقت امریکہ میں جو سب سے زیادہ اثر آ رہا ہے امریکہ کی پاور سیکٹر پر، انرجی کے سیکٹر پر، وہ اس وقت ڈیٹا سینٹرز کی کنسٹرکشن سے آ رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں ایک بہت انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس وقت امریکہ میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ جو بن رہی ہے وہ ڈیٹا سینٹرز ہی ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 2000 یعنی اس سال جو ڈیٹا سینٹرز کی کنسٹرکشن ہے، پورے ملک میں ڈیٹا سینٹرز بنائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر $741 ارب خرچ کیے جا رہے ہیں، $741 ارب، اور یہ حکومت نہیں خرچ کر رہی، یہ بڑی کمپنیاں خرچ کر رہی ہیں۔ کون سی کمپنیاں خرچ کر رہی ہیں؟ یہ الفابیٹ یعنی گوگل کی جو پیرنٹ کمپنی ہے، امیزون، میٹا پلیٹ فارمز یعنی فیس بک، مائکروسافٹ اور اوریکل، یہ 5 کمپنیاں ہیں جو کہ $741 ارب لگا رہی ہیں امریکہ بھر میں ڈیٹا سینٹرز بنانے کے لیے، تاکہ چیٹ جی پی ٹی یا دوسرے جو اے آئی کے پلیٹ فارم ہیں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں یا چند سیکنڈز میں جواب دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کمپیوٹیشن کی جو اہلیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹا سینٹرز کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک نئی انڈسٹری جنم لے رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ $741 ارب جو ہیں یہ بہت بڑی رقم ہے۔ یعنی اگر آپ پورے یورپ کے جو امریکی اتحادی ہیں اور کینیڈا، ان سب کے دفاعی بجٹ کو یکجا کریں یا ایک ساتھ کریں تو وہ بھی کوئی $550 ارب بنتا ہے، جبکہ یہ $741 صرف ان ڈیٹا سینٹرز پر بن رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے سال یعنی گزشتہ سال جتنا پیسہ ڈیٹا سینٹرز کی قیام پر لگایا گیا امریکہ میں، یہ 75% اس سے زیادہ ہے، 75%۔ اور کہہ رہے ہیں کہ 2032 تک امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز کی جو اور جو اے آئی کا جو اوور آل جو انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے اس پر $8,000 ارب لگائے جائیں گے 2032 تک، $8,000 ارب۔ اس کی وجہ سے ہر ایک چیز بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے۔ یعنی ڈیٹا سینٹر میں کولنگ سسٹم سے لے کر، مائکرو چپس سے لے کر، کمپیوٹیشنل ڈیوائسز سے لے کر، تاروں سے لے کر، ہر ایک چیز کی مانگ بڑھ رہی ہے، ہر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے۔ اور اسی وجہ سے جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ننٹینڈو ہو گیا یا مائکروسافٹ ہو گیا یا سونی ہو گئے، ان کو یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ اپنی پروڈکٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دیں۔ کچھ ایسا ہی حال ایپل کا ہے۔
ایپل کے جو آئی فونز اور دوسری پروڈکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اے آئی کا جو اتنا بڑا انفراسٹرکچر امریکہ میں اس وقت بن رہا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر ہے، اس پر سارا خرچہ ہو رہا ہے۔ اور جو ٹم کوک ہیں، جو کہ ایپل کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے 40 سالوں میں کبھی بھی اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں دیکھی، کبھی بھی اس لیول کا پیسہ نہیں دیکھا جو کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈالا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ یقیناً لانگ ٹرم میں ہوگا بھی، کیونکہ جو میموری چپس ہیں ان کی جو یعنی آپ مائکرون یا دوسرے جو چپ کی کمپنیاں ہیں، وہ اب ٹریلین ڈالر کمپنیاں وہ بھی بن رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، تو اس کا امریکی اکانومی کو فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس وقت یہ عام لوگوں پر اس کا اثر آ رہا ہے، کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو بوجھ ہم جیسے لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے بجلی اور گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، اور یہی وہ مہنگائی کا ایک اور بہت بڑا ڈرائیور ہے جس کا بوجھ اب عام امریکی محسوس کر رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے دوست احباب کو بھی انکریج کریں کہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔